قیامت کے شروع تک جس کتاب نے کتاب رہنا ہے اس کا نام قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کا اور میرا گناہ گار کا یہ بولنا اور آپ کا سننا اللہ مرحوم کی بخشش کا سامان ٹھہرائے۔ گزارش ہے آپ کی خدمت میں کہ مجھ سے بہت زیادہ پڑھے لکھے باپ آپ جلوہ فرمائیں۔ ہم نے اللہ کے قرآن سے رجوع کیا اور رب کی پاک کتاب سے عرض کی کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی اللہ نے پیدا نہیں فرمائی جو بے مقصد ہو۔ ہر چیز اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا فرمائی۔ قرآن پاک نے بہت سی مثالیں دی ہیں، اس میں 2 قرآن پاک کی آیات میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے دولت دوں نہ دوں، زمین دوں نہ دوں، اس بات میں پریشان نہ ہوا کر، مگر تو اس بات پہ فخر کر کہ تجھے میں نے ایمان کی دولت دی ہے۔ ایمان وہ قیمتی چیز ہے جس کا مقابل نہ دنیا کی پراپرٹی سے ہو سکتا ہے۔ ایمان ایک وہ خوبصورت چیز ہے جو دولت سے خریدا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو ایمان کی دولت دی ہے وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے کہ جسے خدا نے ایمان کی دولت عطا کی۔ اب اللہ نے قرآن پاک میں مثال پیش کی کہ میرے بندے زمین تیرے قدموں کے نیچے میں نے بچھونا رکھا ہے جس سے تو کروڑوں نعمتیں نکال کے کھاتا ہے۔ آسمان پر سورج چاند یہ تیرے لیے ہیں، اور اگر کبھی تو غور کریں کہ تجھے کتنی شان سے میں نے نوازا۔ بھاری بھرکم جانور جو طاقت میں تجھ سے بہت زیادہ ہیں مگر تیرے اشارے پہ چلتے ہیں۔ تیری ایک انگلی کے اشارے پر 10 من کی لاش کا جانور تیرے اشارے پہ چلتا ہے۔ گویا سمجھنے کی کوشش کر کہ میں نے تجھے کتنی عزت دی ہے کہ کائنات کے جتنے جانور ہیں ان کے ذہن میں تیری عزت کو میں نے بٹھا رکھا ہے کہ میرا بندہ جیسے حکم کرے تو نے ویسے کرنا ہے۔ اور قرآن پاک کی دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کچھ جانور تیرا بوجھ اٹھانے کے لیے ہم نے پیدا کیے کہ تیرا وزن اٹھائیں، اور کچھ جانور تجھے دودھ دینے کے لیے ہم نے پیدا کیے کہ خالص دودھ تیرے لیے اس کے وجود سے ہم برآمد کرواتے ہیں اپنی قدرت سے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ یاسین شریف میں کہ ہم نے ایک سسٹم بنایا ہے تیرے لیے کہ جانور کی باڈی میں اس کے وجود میں ایک طرف گوبر ہے دوسری طرف خون ہے، خون اور گوبر کے درمیان سے وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ہم نے تمہارے لیے خالص دودھ کا بندوبست کیا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کو پڑھا کر اس کو سمجھ کوشش کر، سارا دن چوک میں کھڑے ہو کر ڈیروں پہ بیٹھ کر دوستوں سے گپ شپ لگاتے ہوئے تیری زندگی برف کی طرح کھر رہی ہے، اور تو نے کبھی غور نہیں کیا کہ اپنا سکا بھائی تو نے ہاتھوں سے دفن کیا۔ اتنے حسین جوان قبروں کی زینت ہو گئے مگر تیری کیفیت ابھی بھی آخرت کی جانب نہیں پلٹی، دنیا میں اتنا مست ہے تو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور مثال پیش فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے کچھ جانور
میں نے دودھ کے لیے تیرے لیے بنایا، اور جب تیرا جی چاہے کہ میں نے گوشت کھانا ہے تو کچھ جانور تیرے لیے ایسے مہیا کیے ہیں کہ جن کی گردن پہ تو میرے نام سے تکبیر پڑھ کے ذبح کر کے انہیں لقمے بنا کے کھاتا ہے، یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ وہ ہم نے قرآن کریم سے عرض کی کہ اے پروردگار عالم، اے ہمارے سچے رب، ساری کائنات انسان کے لیے ہے، آخر انسان کس کے لیے ہے؟ انسان کے کیا مقاصد ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات، اللہ فرماتا ہے میں وہ رب ہوں جس نے موت کو پیدا کیا ہے۔ آپ حضرات 10 منٹ کے لیے اگر متوجہ رہیں گے تو میں کوئی بات آپ سے قرآن شریف کی کروں گا۔ الذی خلق الموت، اللہ فرماتا ہے میں وہ رب ہوں تمہارا جس نے تخلیق کیا ہے، خلق کیا ہے موت کو، موت کو میں نے پیدا کیا ہے، والحیات، اور زندگی کو میں نے پیدا کیا۔ ہم آج تک یہ سمجھتے رہے ہیں کہ پہلے انسان کی زندگی ہے پھر موت ہے، مگر قرآن کریم نے اس طرح بیان نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت، ہم نے موت کو پہلے پیدا کیا، والحیات، اور زندگی کو بعد میں بنایا۔ تو یہ فلسفہ قرآن کریم نے ہمیں سمجھایا کہ میرے بندے، تو سمجھتا ہے کہ پیدا ہوا ہے تو تیری زندگی ہے، 60 سال کے بعد تو فوت ہو جائے گا تو یہ تیری موت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، اس سے پہلے قرآن پڑھ۔ میں اب اکیلا ہی قرآن شریف پڑھ رہا ہوں اور ساؤنڈ کے ذریعے وہی آواز لوٹ کے مجھے آ رہی ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ میں خود کہہ رہا ہوں، خود سن رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اللہ فرماتا ہے کیا اب بھی تم کفر کرنے سے باز نہیں آتے ہو، اب بھی انکار کرنے سے باز نہیں آتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ، میں وہ تمہارا رب ہوں جس عارضی دنیا کے لیے ہم نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا، صرف پیٹ میں روٹی جانی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کچھ تو شرم کر، یہ روٹی کا ذمہ میں نے لیا تھا، یہاں تو تو ڈاکے مار کے روٹی کھاتا ہے۔ بتا تجھے جب ماں کے بطن میں زندگی دی تھی تب تجھے کون دیتا تھا؟ تب تجھے خوراک کون دیتا تھا؟ خوراک کے بغیر تو بشریت زندہ رہ ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہاں آ کر تو لڑتا ہے کہ ایک بھائی کو اگر رزق زیادہ مل جائے تو جیلس ہو کے مر جاتا ہے، ایک کو اگر عزت ملے تو راکھ ہو جاتا ہے، یہاں تو کسی کا لقمہ تجھے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے میری شان دیکھ، جو مجھے رب کہتے ہیں میں ان کو بھی دیتا ہوں۔ خدا کرے یہ آواز آپ تک پہنچے، جو مجھے رب کہتے ہیں میں انہیں بھی دیتا ہوں، اور جو مجھے رب نہیں مانتے میں انہیں بھی دیتا ہوں۔ جو مجھے الہ کہتے ہیں میں انہیں بھی دیتا ہوں، اور جو مجھے رب ہی نہیں مانتے میں انہیں بھی دیتا ہوں۔ میرے لیے ڈیو اور لازم ہے کہ میں کسی ایک فرد کا رب نہیں ہوں، بلکہ الحمدللہ رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں۔ عالمین میں کون کون ہے؟ آپ زیادہ پڑھے لکھے بندے بیٹھے، عالمین میں کون کون ہے؟ صرف انسان نہیں ہے عالمین میں، کھربوں جانور ہیں، کھربوں اس کی مخلوق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں سب کو دیتا ہوں، میں گھونسلوں میں پرندوں کو دیتا ہوں، میں رب ہوں اور رب العالمین ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو اس روٹی کی خاطر اپنے بھائی کو قتل نہ کر، اس زمین کی خاطر اپنے بھائی کو نہ مار، جنگ و جدال نہ کر۔ کیوں؟
فرمایا اصل ٹھکانہ تو نے اگر کسی کا دیکھنا ہو تو صبح نماز فجر پڑھ کے کبھی قبرستان کو دیکھا کر، کبھی ویران قبروں کو دیکھا کر۔ چند دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک خبر گردش کر رہی تھی، کچھ لوگ اس کو پڑھ کے مسکرا رہے تھے اور کچھ رو رہے تھے۔ اسلام آباد میں پرائم منسٹر وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان کی قبر ہے، جس کو دکھایا گیا کہ اس کی قبر کی آدھی اینٹیں ٹوٹ چکی ہیں۔ جو پاکستان کا پرائم منسٹر رہا اور ایماندار آدمی، جس کے موت کر اس کے سلوکے سے 17 روپے برآمد ہوئے، اخباروں نے لکھا اس کی قبر کی اینٹیں ٹوٹ چکی ہیں، خستہ ہو چکی ہیں۔ جو حکومت کرتے رہے، وزیر رہے، اللہ فرماتا کبھی ان قبروں کو دیکھ کہ اصل ٹھکانہ انسان کا کیا ہے۔ مگر اللہ فرماتا ہے جو صرف زندگی دنیا میں صرف عیاشی کے لیے جیتے ہیں، نہ فکر کر آخر چند دن ہے، یہ زندگی میری نعمت ہے، اس سے کتنے لطف لے گا۔ مگر تو کبھی خستہ قبروں کو دیکھ کہ وہ تیری اولاد جس کے لیے تو نے ڈاکے مارے، اب وہ تیری قبر پہ قرآن نہیں پڑھتے۔ اس جملے پہ چپ نہ رہنا، باقی ساری تقریر میں نے کر دی ہے، تقریر میری ختم ہے۔ اگر اللہ فرماتا ہے جنہوں نے مجھے راضی کیا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ کس حد تک ہم گرے ہیں؟ مسلمان ہم ہیں، کلمہ ہم نے پڑھا ہے، مگر جو کام تھے مسلمانوں والے وہ میں اور آپ غور کریں کہ ہمارے ہاں کتنے رہ گئے۔ میں ایک عظیم ہستی کی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد اس زمین پر جو سب سے افضل ہستی ہے، نبیوں کے بعد، جب میں ان کا نام پاک لوں نا تو آپ نے سبحان اللہ فرمانی ہے۔ نبیوں اور رسولوں کے بعد زمین پہ جو سب سے افضل ہستی ہے، ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعد الانبیاء افضل البشر بالتحقیق حضرت جناب ابو بکر صدیق، جو مصطفیٰ جان رحمت کے پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ نے 2 سال سے زیادہ دیر سلطنت کی، حکومت کی، خلیفہ رہے مسلمانوں کے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو خلیفہ ثانی جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ توجہ ہے جی آپ کی؟ تو آپ کو خلافت کا 40 سنبھالے ہوئے 2 دن ہوئے تھے یا 3 دن، وہ آپ نے پبلک کو جمع کر کے خطاب فرمایا۔ فرمائے لوگوں، میں نے سن رکھا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عمر بڑا جلال والا حکمران ہے، یہ تلواروں سے فیصلے کرتا ہے، یہ زبان سے بندوں کو سمجھاتا ہی نہیں ہے، آپ خائف ہیں۔ فرمایا خوف اپنے اوپر سے اتار دیجیے۔ کیوں؟ فرمایا میں عمر ہوں، میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مانگا ہوا غلام ہوں، مجھے اللہ سے حضور نے مانگ کے لیا ہے۔ فرمایا عمر کی تلوار فیصلے نہیں کرتی، میں فیصلہ کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ پر اترنے والی قرآن کی کتاب سے فیصلے کرتا ہوں۔ قرآن ہمارے ہاں موجود ہے، ہم قرآن سے فیصلے۔ تو آپ نے فرمایا 3 دن ہو گئے میں خلافت کی ایک 40 سنبھالے ہوئے، پہلی تقریر ہے میری۔ آپ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کے بتا سکتا ہے کہ مجھ سے پہلے امت کے خلیفہ جناب صدیق اکبر رہے، ان کا وصال ہو چکا ہے، 3 دن ہو گئے اور میں خلیفہ مقرر ہوا ہوں۔ 3 دن میں کوئی ایسا شخص ہے تم میں جو 2.5 سال کے عرصے میں حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا اور اب میرے پیچھے 3 دن ہو گئے اسے نماز پڑھتے ہوئے؟ تو 3 دنوں میں کوئی ایسا کام میں نے نہ کیا ہو جو مجھ سے پہلے صدیق کر گئے ہو، تو کسی نے دیکھا ہے؟ آج تو میرے دوستوں گاؤں کے لمبردار کے سامنے بھی حق کہنا قیامت ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے غریب اس کے سامنے حق بول ہی نہیں سکتا، حق لینا تو دور کی بات ہے۔ اس وقت ممبر پہ مولانا صاحب کے لیے حق کہنا بھی قیامت ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں دین ہماری مرضی سے بیان ہو، جیسے ہماری تباہ ہے، ملا کو چاہیے کہ دین ویسا بیان کرے۔
یہ قیامت ہے کہ حق کہنا اس دور میں مشکل ہے. جو حق کہتا ہے اسے قتل کر دیا جاتا ہے اس پرفتن دور میں. مگر جناب عمر جیسا بندہ منبر پہ کھڑا ہے اور آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے جناب ابو بکر خلافت کر گئے. کوئی ایسا کام تھا جو صدیق نے کیا اور میں نہ کر سکتا ہوں؟ ایک بوڑھے بابا جی لاٹھی کے سہارے پہ کھڑے ہو گئے, کانپتی آواز اور کانپتے ہاتھوں سے لاٹھی پکڑی. کہا جناب عمر ایک کام 3 دن سے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں آپ نہیں کر پائے جو جناب ابو بکر کر پائے. پہاڑ سے بڑی بات ہے, چونکہ آپ خود وزنی آدمی ہیں, مجھ غریب کی بات آپ سن رہے, پہاڑ سے وزنی بات ہے, آپ اس پہ غور کریں. کہا کیا ہوا ہے؟ کہا جب سے جناب صدیق اکبر خلیفہ بنے نماز فجر پڑھاتے تھے اور 2 روٹیوں کا آٹا ہاتھوں سے گوندتے اور 2 روٹیاں بنا کر کونے میں بند کرتے اور اس جانب غار ہے روتے جاتے تھے, مسکرا کے واپس آتے تھے. خدا جانے یا ابو بکر جانے کیا راستہ, میں 3 دن سے تمہیں دیکھ رہا ہوں آپ نے ایسا نہیں کیا. جناب عمر فاروق نے فرمایا یہ کام تو میں آج سے شروع کر لوں گا, مگر بابا جی اتنی جرت اس عمر میں کی آپ نے کہ خلیفہ وقت کے سامنے کھڑے ہو گئے, تمہیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں آئی, کوئی خوف نہیں آیا؟ تو اس بوڑھے بابے نے ایک جواب دیا, سبحان اللہ فرمائیں. فرمایا میں نے کسی مولوی کی تقریریں نہیں سنی, میں رسول اللہ کی تقریریں سنتا ہوں. ہمیں حضور نے بتایا ہے کہ جتنا ظالم جابر جس قسم کی پوزیشن کا شخص ہو حق بولنے سے گریز نہ کرنا ہم نے حضور سے سیکھا ہے. تو میں نے کھڑے ہو کے بتا دیا. جناب مولا عمر نے ایک تاریخی جملہ کہا, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عرض کروں. آپ نے فرمایا لوگوں سن لو, جب تک رعایا تم جیسی رہے گی حکمران ہم جیسے رہیں گے, جب تک پبلک تم جیسی رہے گی تو حکمران ہم جیسے رہیں گے. کیوں؟ ہمارا حق بولنا ہی دین کی دلالت ہے. تو حضرت عمر فاروق نے صبح کی نماز پڑھائی اور 2 روٹیوں کا آٹا گوندھ کر اس بوڑھے بابے سے پوچھا کہ ابو بکر کدھر جاتے ہیں. تو اس جانب گئے تو آپ ایک غار میں داخل ہوئے اور ایک غار میں بوڑھے بابا جی دیکھے جن کی عمر 100 سال کے لگ بھگ تھی. تو اللہ کی قدرت دیکھ کر جناب عمر کی چیخیں نکلی کہ وہ بوڑھے بابا جی کے پاؤں نہیں ہیں, آنکھوں سے نبی نے, ہاتھ کام نہیں کرتے, توجہ ہے, جسم پہ کوڑ کی بیماری ہے اور اکیلے غار میں. جناب حضرت عمر کی چیخ نکلی. فرمایا آج پتہ چلا ہے کہ ابو بکر اسے روٹی کھلانے آتے تھے, تو میری وجہ سے یہ 3 دن بھوکا رہا. قیامت کے دن اگر رب نے مجھ سے پوچھ لیا عمر تیرے دور میں میرے بندے اور حضور کی امت کے بوڑھے بھوکے سوتے رہے, تو میں جواب کیا دوں؟ جناب مولا عمر نے روٹی کا لقمہ توڑا اور اس بابے کے منہ میں داخل کیا. تو اس نے روٹی کا لقمہ نکال کے زور سے چیخ ماری اور رویا. آئے رو کے کہتا ہے کدھر گئے ابو بکر؟ جناب اس عمر کو بڑا تعجب ہوا رضی اللہ. فرمایا بابا جی نبی نے ہو, آنکھوں سے نظرتا نہیں ہے, تم نے آج تک دیکھا کہ ابو بکر کیسا بندہ تھا؟ کہا نہیں. تو کہا تم نے جنازہ پڑھا جناب ابو بکر کا؟ کہا میرے پاؤں ٹھیک نہیں ہے, باہر نہیں جا سکتا. تو کہا تم نے اعلان سنا؟ کہا کانوں سے بہرا ہوں, اونچی سنتا ہوں. تو تمہیں کیسے پتا چلا کہ ابو بکر دنیا سے چلے گئے؟ اللہ اکبر. اس بوڑھے بابا جی نے ایک جملہ کہا جناب تم نے روٹی کا لقمہ میرے منہ میں ثابت ڈال دیا ہے. بھئی اللہ کے لیے توجہ کر, لقمہ روٹی کا ثابت تم نے میرے منہ میں ڈال دیا, مجھے پتہ چل گیا کہ ابو بکر دنیا سے چلے گئے.
تو آپ نے فرمایا تعجب کی بات ہے، لقمہ ڈالا میں نے اور پتہ چل گیا صدیق چلے گئے، یہ کیا فلسفہ ہے؟ تو اس بوڑھے بابے نے کہا جناب جب حضرت ابو بکر آتے تھے نا تو ان کو پتا تھا کہ 100 سال سے ابو عمر ہے بوڑھے بابے کی، اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہیں ہے، اگر لقمہ ثابت دے دیا تو چبائے گا کیسے؟ بھائی توجہ رکھنا۔ تو کہا صدیق اکبر پہلے لقمہ اپنے منہ میں لیتے، روٹی نرم کرتے، خدا کرے آپ تک بات پہنچے، روٹی لیتے تو روٹی کا لقمہ منہ میں چباتے اور نرم کرتے۔ اور ایک دن میں نے صدیق اکبر سے پوچھا مجھے کون کی بیماری ہے، مجھے اپنے بھی چھوڑ گئے، غربت کی وجہ سے اپنے بیگانے ہو گئے، تو کیا میرے جسم میں تمہیں کوڑ کی بیماری نظر نہیں آتی؟ کہا آتی ہے۔ تو فرمایا لقمے چبا چبا کے کیسے دیتی ہو؟ فرمایا بابا جی میں پہلے لقمہ منہ میں رکھتا ہوں، اسے چبا لیتا ہوں، چبا کر پھر آپ کی بیماری کی وجہ سے میں آپ کے جسم سے نفرت کر کے کسی چمچ پہ وہ چبایا ہوا لقمہ رکھ کے آپ کے منہ میں نہیں دیتا، بلکہ میں اپنی زبان کا چمچ آپ کے منہ میں دیتا رہا ہوں۔ مگر بابا جی یاد ضرور رکھنا جب ہم چلے گئے نا تو یاد کر کے رو گے کہ کوئی محمد کا غلام چلا گیا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غلام چلا گیا۔ تو جناب مولا عمر نے کہا کبھی ناغہ بھی کیا جناب ابو بکر نے؟ اندھیر آیا، طوفان آیا، کبھی ناغہ کیا؟ اس بابے نے کہا شاید صدیق اکبر نے خود تو روٹی کھانے کا ناغہ کیا ہوگا، مگر مجھ تک روزانہ میری خدمت کے لیے آتے تھے۔ تو جناب حضرت عمر نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں حضور کی امت کے ان لوگوں میں سے پیدا کیا ہے جو لوگوں کے منہ سے لقمے نکالتے نہیں ہیں بلکہ بھوکوں کے منہ میں لقمے دیا کرتے ہیں۔ آج کی اس ختم پاک کی محفل میں ہمارے ان میرے بھائیوں کے ڈیرے پر جتنے احباب اس دکھ درد میں شہید ہوئے، میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سردی کے موسم میں جتنے مہمان آپ آئے، اللہ قدم قدم پہ ڈیروں نے کیا تھا، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ جانے جانا کا جواب سننا، اگر آپ کے دل میں بات اتر جائے نا تو یہ ثواب سبحان اللہ کا مجھے بھی ملے گا، مگر مرنے والے کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اگر کچھ فائدہ کرنے کی نیت سے ہم بیٹھے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا عثمان مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے مگر مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ کہا یا رسول اللہ ساری رات میں نفل پڑھتا رہا ہوں آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ فرمایا ہوئی ہے۔ حضور آپ کس بات پہ خوش ہونا چاہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کاش تو میرے دربار میں آتا اور مجھے آ کے پیغام سناتا کہ یا رسول اللہ رات عشاء کے بعد صبح تک میں نے 2 لڑے ہوئے دوستوں کو آپس میں ملایا، میں نے 2 شخص لڑے ہوئے تھے ان کی صلح کرا دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس سے ڈبل خوشی ہوتی کہ اگر 2 ٹوٹے ہوئے دل تیری وجہ سے مل جائیں تیری کوشش سے، تو سرکار فرماتے ہیں مجھے ساری رات جو تُو نے نفلوں کی خوشخبری سنائی ہے اس سے زیادہ خوشی مجھے ہوتی کہ تو 2 دوستوں کی لڑائی کو صلح میں چینج کر کے آیا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے امت کے بوجھ ہلکے کر دی، عرض کی آقا اگر 2 دوست آپس میں لڑ پڑے تو انہیں صلح کروائی جائے تو آپ کے دربار میں کیا اس کا ثواب ہے؟ میری طرف دیکھنا۔ حضور نے دونوں ہاتھ کی انگلیاں یوں کی، میری طرف دیکھی۔ حضور نے فرمایا جو 2 بھائیوں کو خدا کی رضا کی خاطر ملاتا ہے قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیوں کا فاصلہ ہے، 2 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ صرف نماز ہی بخشش نہیں ہے، صرف روزہ ہی بخشش نہیں ہے، صرف حج ہی بخشش نہیں ہے، امت مصطفیٰ کی مسکرا کے ایک دوسرے سے ملے تو یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اسی بات پہ علامہ اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، سردار بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو۔ علامہ کہتے ہیں سبھی کچھ ہو مجھے اتنا بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ اقبال کہتا ہے وہ رشتے پہچان جو تیرا مسلمان پہ حق رکھتا ہے اسے پہچان۔ تو کیا
انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی میں ایسے کام کر کے جا کہ تیری میت اٹھے اور تیرے چہرے پہ مسکراہٹ ہو اور لوگ چارپائی کے پیچھے رو رہے ہو کہ یتیموں کا خیال کرنے والا بچھڑ گیا، غریبوں کا خیال کرنے والا آج بچھڑ گیا، آج وہ بیواؤں کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا چلا گیا۔ ایسی موت نہ مرنا کہ ابھی تیری میت گھر پڑی ہو تو لوگ کہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ ظالم مر گیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ فاسق مر گیا، جان چھوٹی، خدایا تیرا شکر ہے کہ ظالم سے جان چھوٹی۔ حضور نے فرمایا اللہ مخلوق کی زبانوں پہ بات کرتا ہے کہ جب جنازے اٹھے تو اگر مخلوق کہے کہ یہ بڑا اچھا تھا تو اللہ مخلوق کی گواہی کی وجہ سے بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔